اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانشراح مکی صورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اعلان فرما دیا میں نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے۔ لیکن جس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے دوست بنایا تھا وہ پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے رب مجھے یہ مقام عطا فرما کہ میری موت کے بعد لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کر لے۔ وہ مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مانگنے کے بعد عطا فرما رہے ہیں۔ یہ ابراہیم جو کہ خلیل اللہ ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی ابراہیم جو کہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، خلیل اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ایک دوسری دعا مانگ رہے ہیں وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، میرے رب مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما رہے ہیں۔ جنت کی جو دعا وہ مانگتے ہیں اللہ جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ مانگنے کے بعد یہ وہ پیغمبر ہے جس کو اللہ نے خلیل دوست بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے جس نے اللہ سے باتیں کی ہیں۔ اتنے بڑے پیغمبر اور وہ اللہ سے مانگ رہے رب اشرح لی صدری، میرے رب آپ نے نبوت عطا فرمائی، اس کے لیے میرا سینہ کھول دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، میرے بوجھ کو ختم کر دے۔ وہ مانگ رہے ہیں اور مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیغمبر اللہ جل جلالہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ بن مانگے اللہ نے عطا فرمایا۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ نمبر 1، الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا میں نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ علم کے لیے، حلم کے لیے، نبوت، ان تمام چیزوں کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو دفعہ شق صدر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 فرشتے آئے، فرشتے آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے اندر سے انسان میں جو ایسا مادہ ہوتا ہے جو دل کے لیے اچھا نہیں ہوتا، جو سینے کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس مادہ کو نکالنے کے لیے آپ علیہ السلام جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے بچپن میں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تھا اور اندر سے وہ مادہ نکالا گیا تھا۔ اور دوسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو پہلے آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا تھا اور اس کے بعد آپ علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ تو یہ 2 جگہوں پر آپ علیہ السلام کا سینہ شق صدر جسے کہتے ہیں یہ ہوا ہے۔
تو اللہ جل جلالہ بغیر مانگے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ اور مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری، یہاں مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے اللہ فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک۔ وہاں مانگ رہے ہیں ویسر لی امری، میرا کام آسان ہو جائے، میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ادھر بغیر مانگے اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ ہٹا دیا، الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری کمر توڑ کے رکھی تھی۔ وہ بوجھ نبوت کا بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، ساری قوم کا ایک اکیلے مقابلہ کرنا، ان کو دعوت دینا، ان کو اپنے جو سالوں سے چلے آ رہے ہیں اس طریقے سے ہٹا کے ایک نیا دین پیش کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ تو اس بوجھ کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلکا فرمایا بغیر مانگے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، الم نشرح لک صدرک، آپ کا سینہ کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اور نمبر 3 ورفعنا لک ذکرک، آپ کے تذکرے کو ہم نے اونچا مقام عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اللہ سے عرض کرنے لگے میرے رب، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، کیا میں نے سب سے عظیم چیز آپ کو عطا نہیں فرمائی ہے؟ کیا میں نے آپ کو وہ چیز نہیں دی ہے جو میں نے آج تک کسی کو نہیں دی تھی؟ کسی پیغمبر کو میں نے وہ مقام عطا نہیں فرمایا جو آپ کو دیا؟ وہ کیا ہے؟ وہی اللہ ذکرت الا ذکرت معی، کہ قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا۔ یہ دونوں نام اکٹھے ہوں گے، یہ جدا نہیں ہو سکتے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ محمد الرسول اللہ کو نہ ملائے۔ اذان دی جاتی ہے تو اللہ کا نام بھی ہے، تو اللہ کے نبی کا ذکر بھی ہے۔ ہم التحیات پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے تو اپنے پیغمبر کا نام بھی لیتے ہیں۔ جنازہ پڑھا جاتا ہے تو اللہ کا نام تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا نام تو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔ تو ہر جگہ پر قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔ ہر مقام پر، ہر جگہ پر اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کے نام اکٹھے ہیں۔ تو یہ وہ بلند مقام اور درجہ ہے جو آج تک کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو ان 3 چیزوں کا ذکر اس صورت کے اندر خاص کر ہے۔ آپ علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ مشکلات تھی شروع میں، ساری قوم مخالف، سارے لوگ مخالف۔ تو اس صورت کے اندر آپ علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔ انسان پر جب مشکل وقت آتا ہے اس کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے، لہٰذا اب اگر آپ کے اوپر مشکلات ہے تو آپ کے لیے آسانیاں بھی آنے والی ہے۔ مشکلات پر صبر کرو، اس مشکل کے بعد تمہیں آسانی بھی ملنے والی ہے دنیا میں، یا اگر دنیا میں نہ ملے تو موت کے بعد تو یقینی ہے۔ جنتی ایک چکر جنت میں لگائے گا، ایک چکر۔ وہ جنتی جس نے دنیا کی زندگی غموں میں گزاری ہے، تکالیف میں گزاری ہے، اب جنت کا ایک چکر سب کچھ بھلا دے گا، اور وہ کہے گا میں نے تو کوئی تکلیف دیکھی نہیں ہے۔ جہنمی کو ایک چکر جہنم کا لگایا جائے گا، وہ جہنمی جس نے دنیا میں مزے کیے ہیں، ہر قسم کی راحت میسر، لیکن جب ایک چکر جہنم کا لگے گا تو یہ ساری راحتیں بھول جائے گا، اور وہ کہے گا میں نے تو دنیا میں کوئی راحت دیکھی نہیں ہے۔ تو مشکل کے بعد مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اس کا بھی صورت کے اندر ذکر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ استفہام انکاری سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے، آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول دیا، علم و حلم کے لیے اور ہر قسم کی خوبی کے لیے جس کا تعلق سینے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر کو جھکا کے رکھا تھا، جس نے آپ کی کمر کو توڑ کے رکھا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے اونچا مقام عطا فرمایا آپ کے تذکرے کو، آپ کے تذکرے کو ہم نے اونچا مقام عطا فرمایا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں، بے ادب بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے غیر مسلم بھی ہیں جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے، انگلش میں لکھی ہوئی کتاب ہے کہ 100 جو بڑے انسان گزرے ہیں، مشہور انسان جو گزرے ہیں، ایک انگریز نے لکھی ہے، اور اس کتاب میں سب سے پہلے جس کا نام آ رہا ہے وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی السیر الصغیر اور السیر الکبیر۔ ایک انگریز مورخ نے وہ کتابیں پڑھی، کتابیں پڑھتے ہی فوراً مسلمان ہوئے۔ تو کسی نے کہا یہ اتنا زمانہ گزر گیا، آپ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوئے، تو ابھی آپ کس چیز سے متاثر ہوئے کہ آپ ایمان لا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَهَذَا کتاب محمدکم الاصغر وکیف محمدکم الاکبر، تمہارے چھوٹے محمد کی کتابوں کا عالم یہ ہے، تمہارا بڑا محمد کیسے ہوگا؟ تمہارے چھوٹے محمد کی کتابوں کا عالم یہ ہے، تمہارا بڑا محمد کیسے ہوگا؟ اس لیے ان کتابوں کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو رہا ہوں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند مقام عطا فرمایا آپ کی خاطر آپ کے تذکرے کو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، چنانچہ حقیقت یہ ہے مشکلات کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائے دعوت و تبلیغ سے، دین کے کاموں سے، فَانْصَبْ، اپنے آپ کو تھکا دے نفلی عبادات میں۔ فرض تو انسان کے ذمے قرض ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو نفلی عبادات میں بھی تھکا دے، کہ یہاں کی تھکاوٹ اس کے ذریعے بہت بڑی راحت ملنے والی ہے۔ لہٰذا ہم صرف دنیا میں اس کے پیچھے نہ پڑے کہ ہمیں راحت ہو، ہمیں سکون ہو۔ راحت اور سکون کے لیے اللہ نے ایک اور زندگی بنائی ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائے فرائض سے، فَانْصَبْ، اپنے آپ کو تھکا دے نوافل میں بھی۔ حضرات، جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، فرائض میں کمی ہوگی، اللہ فرمائیں گے نوافل دیکھ لے۔ اگر ان کے پاس نوافل ہے تو یہ نوافل فرضوں کی جگہ پر کام آئیں گی۔ جن کے پاس نفل ہے اور فرضوں میں کمی آئی تو وہ کمی ان نفلوں سے پوری کی جائے گی۔ تو نفلوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائے، فَانْصَبْ، تو اپنے آپ کو تھکا دے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائے فرائض سے، فَانْصَبْ، اپنے آپ کو تھکا دے نوافل میں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ رہیے۔